اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے 26واں پارہ سورہ الفتح کی آخری آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ بندہ ناچیز کو اس آیہ مبارکہ کا صحیح ترجمہ اور صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو اس آیہ مبارکہ کے مفہوم پر، اللہ کے امر حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ارادہ یہی تھا کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، لیکن ہمارے اکابرین کا حکم ہوا، کیونکہ کل ہمارا قائد اعظم چرنگی سے طب سینٹر تک ایک احتجاج کی کال دی ہے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ نے۔ تو میں نے آج جو آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، اس میں اول سے لے کر آخر تک صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر میں دوسری جہت پر بات کروں کہ یہ مہینہ تو ہم نے مختص کیا تھا حسنین کریمین کی فضیلت و صفت پر، تو حضرات حسنین کریمین بھی تو صحابہ ہیں، وہ بھی تو حضور کے صحابی ہیں۔ تو یہاں جو ذکر ہے، اس ذکر میں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام شامل ہیں۔ تو اس ذکر میں حسنین کریمین کا تذکرہ بھی ہوگا، اور پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک یہ قرآن مجید کی آیت تمام کو اپنے اندر شامل اور داخل کرتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید چونکہ حضرات صحابہ کرام کی صفات شان قرآن مجید میں اس قدر زیادہ ہیں کہ ایک جگہ پر دورہ آیات، یعنی وہ آیات کریمہ جن کو جو صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی، وہ دورہ کرایا گیا، تو وہاں 1200 آیات کریمہ کا دورہ ہوا۔ 1200 آیات کریمہ جو صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام کی ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، اور ہم یہ جو ریلی ہے، یہ احتجاج ہے، یہ اس بنا پر ایک سیاسی احتجاج نہیں ہے، اس میں ان نفوس قدسیہ کو برا بھلا کہا گیا
اور میں کئی جمعہ کے خطبات میں یہی کہتا آ رہا ہوں، اس دن سے کہتا ہوا آ رہا ہوں جب وہ ایک خاتون ایڈوکیٹ نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بات کچھ اور تھی اور وہ خلافت راشدہ پر لے آئی تھی۔ حضرت اس نے کہا کہ یہ جو عدالت ہے، عدالت کا اس وقت سے بیڑا غرق ہو گیا ہے جب خاتون جنت یعنی حضرت فاطمہ الزہرا خلافت بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئی تھی اور ان کو ان کا حق نہیں ملا تھا، یعنی ابوبکر صدیق کی۔ یہ کئی مہینوں پہلے کی بات ہے، اس وقت سے یہ بات اب شدت پکڑتے 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 یہ لوگ اپنے بلوں سے اس قدر باہر آ گئے کہ اب تقیہ کی چادر کو پھاڑ کر اب انہوں نے ظاہراً کھلم کھلا صحابہ کرام کے حق میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ اسی محرم شروع ہوتے ہی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہ اسلام آباد کی سرزمین پر ایک آصف علوی نے معاذ اللہ ابوبکر صدیق کو کافر قرار دے دیا۔ آپ ایمان سے کہیں، ایمان سے ذرا سوچیں، اگر وہ حضور کے ساتھ سونے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار کے اندر آرام فرمانے والا سیدنا ابوبکر صدیق کافر ہے تو پھر مسلمان کون بچتا ہے؟ اگر وہ کافر ہے تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وہ کافر ہے تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد 10 محرم الحرام کو اسی کراچی کی سرزمین پر دعا کرتے ہوئے، اور تقی جعفر نے عربی دعا کرتے ہوئے جس کو 24 چینل نے نشر کیا، اس نے دعا کرتے ہوئے سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر اس نے حالت دعا کے اندر لعنت کی، جو ناقابل برداشت ہے۔ یہ صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہمیں نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے کیچڑ اچھلائی کریں یا ہم کوئی ایسا فساد بپا کریں۔ یہ احتجاج جو ہونے جا رہا ہے یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہم اداروں کو، حکومت کو متنبع کریں کہ جب آپ لوگ ہمیں وہ محرم کا موقع ہو، وہ ربیع اول کا موقع ہو، وہ کوئی اور دن ہوں جب ہمیں بلا کر سب مکتب فکر کے علماء کو بلا کر میٹنگ کرتے ہو اور پھر اس کے بعد سب سے ہم سے دستخط لیتے ہو کہ کوئی انتشار والی بات نہیں کرو گے، تو اب انہوں نے ایسا کر دیا تو کہاں ہے ادارے؟ انہوں نے اتنا بڑی بات کر دی ہے تو وہ ادارے خاموش کیوں ہیں؟ ان کو راتوں رات پھر اسلام آباد سے دوسرے ملک کے اندر کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اتنا بڑی گستاخی کرنے والا جب ان کے لوگ ہمارے ساتھ کسی میٹنگ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور بڑے سے بڑا افسر ان سے دستخط لے رہا ہوتا ہے، عہد و پیمان لے رہا ہوتا ہے، تو پھر سوائے فساد پھیلانے کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم تو متنبع کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا ملک، یہ پیارا پاکستان جو ہمیں کسی بڑی سے بڑی نعمت سے کم نہیں، اس کو دو لخت ہونے سے بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ ہمارا صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے۔ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اہل بیت سے کیا محبت کرتے ہیں؟ یہی محبت ہوتی ہے۔ اسی عشرہ کے 10 دنوں کے اندر یہ بھی ایک جگہ پر مجلس میں کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، کیا حضور کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دینا یہ حضور کی گستاخی نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اہل بیت اطہار کی گستاخی نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے یہ بھرپور کوشش ہے۔ میں آخر میں اعلان بھی کروں گا، ہم اپنا کل چونکہ آج بھی ہو رہا ہے، آج علماء دیوبند اپنا احتجاج کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی جہاں کہیں بھی موقع ملے وہاں بھی شرکت کریں۔ آج یہ بات جو ہے، یہ بات ہم بھول جائیں، کوئی چھوٹی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ اگر غیر معمولی بات ہوتی تو علماء اہل حدیث، علماء دیوبند، یہ جو فرقے ہیں ہمارے فرقے، اور علماء بریلوی آج ایک سٹیج پر نظر نہ آتے۔ یہ جو ایک سٹیج پر تینوں بڑے بڑے فرقے نظر آ رہے ہیں تو یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے، بڑی بات ہو گئی ہے کوئی، اور وہ بات یہ ہوئی ہے کہ صحابہ کرام پر تبرہ کیا گیا ہے۔
اور جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب وہ ان کی صفائیاں دینے والے رائے دن ٹیبل ٹاک پر جو ہے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے معتدل مسلک والے ہیں، میں یہی سمجھتا تھا کہ نہیں، کچھ ہیں اور اکثریت تو ان کی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اگر وہ اچھے ہیں، وہ خود بھی کہتے تھے کہ ہم تکفیری نہیں ہیں۔ ان کے کچھ علماء کرام وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تکفیر، کسی کی تکفیر کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اصول کافی کے اندر، نہج البلاغہ کے اندر، دوسری کتابوں کے اندر۔ لیکن آج اگر ایسا ہو گیا تو وہ لوگ ان کے لیے وکیل کر کے ان کا مقدمہ کیوں لڑ رہے ہیں، ان کے لیے صفائیاں کیوں دے رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کفر کے بارے ایک گستاخ بات کرتا ہے تو بھرے مجمع کے اندر اچھل کر کود کر نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ سب ہی اس پر راضی ہیں، سبھی راضی ہیں۔ تو اس وجہ سے ضرورت آن پڑی ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان، جن کے ذریعے سے ہمیں حضور کا فرمان ملا ہے، خدا کی قسم جب بھی ہم سیاستہ کو اٹھا کر دیکھیں، جو بھی آپ حدیث پڑھیں گے، صحابہ کے واسطہ وسیلہ سے آپ تک حدیث پہنچتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم 5 کو مانتے ہیں، ہم 7 کو مانتے ہیں، ہم 21 کو مانتے ہیں، ہم 22 کو مانتے ہیں، ہم 72 کو مانتے ہیں۔ 72 سے آگے کا فگر ان کا ہے نہیں۔ زیارات عاشوراء کو پڑھ کر دیکھیں، جو ان کی وہ کتاب ہے جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ زیارات عاشوراء ان کی کتاب کے اندر صحابہ کرام پر لعن طعن سے وہ کتاب بھری ہوئی ہے۔ صحابہ کرام لعن طعن کے مستحق نہیں، وہ تو مرحبا استقبال کے مستحق ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کو میں نے چھوڑ کر، کہ اس کے اندر جو ہے صحابہ کرام کی عظمت ہم سمجھیں کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیا کہ یہ آیت کریمہ سورہ الفتح کی آخری آیت کریمہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 29 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے، اور 29ویں آیت کریمہ یہی ہے جس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کا ترجمہ جب بھی ہوتا ہے تو ترجمہ یہی ہوتا ہے اس کا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ کے بعد، کیونکہ آپ رسول ہیں اور رہیں گے قیامت تک، آپ کے بعد، آپ کے ظاہری وصال کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور رہیں گے قیامت تک، وہی اللہ کے رسول ہیں، وہی اللہ کے نبی ہیں۔ والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کے صحابہ کرام، والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھی ہیں، وہ جو ان کے ساتھی ہیں۔ شیخ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماتے ہیں کہ وسد ہاسے وسد ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالیں، سونا یار سنیندہ ہاسے۔ یعنی ایک وقت تھا جب ایک جھوک آباد تھی، جس جھوک کا نام، اس آستانے کا نام، اس عظیم رہبر و رہنما کا نام محمد مصطفیٰ تھا۔ اس جھوک کے گرد جو پھیرے لگاتے تھے وہ صحابہ کرام، ان کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے کہ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھی ہیں، وہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایمان سے بتائیے، آپ نے آج تک، بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، آج تک کبھی کہیں سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور سے جدا ہوئے ہوں؟ ارے حضور علیہ السلام کے سب سے دیرینہ زیادہ آپ کے ساتھ رہنے والے، سفر ہو، حضر ہو، غار ہو یا آج مزار ہو، سیدنا ابوبکر صدیق
میرے آقا سے جدا ہی نہیں ہوئے۔ قرآن مجید گویا کہ والذین معہ کا لفظ جب میرے ذہن میں آتا ہے تو صحابہ کرام سب حضور کے ساتھ تھے، سب حضور علیہ السلام پر جانیں نچھاور کرتے تھے، لیکن جو حضور سے جدا نہیں ہوئے، کبھی ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوئے، وہ ذات واحد ذات سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں مراد تمام حضور کے صحابہ ہیں، ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر، دشمنوں کی جب بات آتی ہے تو دشمنوں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس کے اندر جو ہے بڑے رحم دل ہیں۔ اور فرمایا تراہم رکعا سجدا، اے قرآن کے قاری، اے قرآن کے پڑھنے والے، تو دیکھے گا انہیں، تراہم، ان حضور کے غلاموں کو، حضور کے صحابہ کو تو دیکھے گا، رکعا، وہ رکوع کرتے ہیں، وہ سجدا، اور سجدہ کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل کو چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، عبادت و ایمان کے نور کی وجہ سے ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر نمایاں ہیں، سجدوں کے اثار جو ہیں ان کی پیشانیوں سے عیاں ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، ارے اس طرح کی مثالیں تورات میں دی گئی ہیں۔ یہ حضور کے غلام جو آئے تو آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کی، لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوح محفوظ کے اندر ان کی یہ عظمت، یہ شان و شوکت تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے۔ یہ صحابہ کرام یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، بلکہ فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی مثالیں فی التورات، تورات کے اندر بھی ہیں، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ مثالیں انجیل کے اندر بھی ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کے عظمت و شان کا میں اور آپ اندازہ کیسے کر سکتے ہیں، جن کی شان وہ حضور علیہ السلام کے غلام صحابہ کرام، جن کی شان وہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثالیں، ان کی عظمتیں تورات کے اندر بھی بیان کی، انجیل کے اندر بھی بیان کی۔ وہ عظیم ہستیاں کیا عظیم ہستیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، اور ان کی مثالیں انجیل میں ہیں۔ اور اگر ہم وقف کر دیں کہ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، یہاں پر وقف کر کے آگے ہم وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، یعنی انجیل تورات پر وقف کر کے اگلے حصے کو پڑھیں تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ انجیل کے اندر اس کی مثال موجود ہے، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسا کہ ایک کھیتی جو ایک کوپل نکالتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کی یہ مثالیں جو پچھلا پیچ پہلے گزری، کون سی؟ کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے تراہم رکعا سجدا، انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کے فضل اور رضا کے طلبگار ہیں۔ فرمایا یہ علامات ان کی تورات کے اندر موجود ہیں، یہ علامات ان صحابہ کی تورات کے اندر موجود ہیں، اور انجیل کے اندر ایک مثال دی گئی ہے۔ انجیل کے اندر وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، کہ جیسا ایک کھیتی اخرج شطأه، جو ایک کوپل نکالتی ہے۔ کسان جو کاشتکار اور کاشتکاری سے تعلق رکھنے والے یا کبھی دیکھنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ایک دانے کو زمین میں بویا جاتا ہے، وہ زمین مٹی کے اندر دب جاتا ہے، اور پھر وہ ایک دانہ جو ہے
وہ زمین کو پھاڑ کر کونپل نکالتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے کہ شطعہو، زمین کو پھاڑ کر وہ سوئی کے طرح باریک ایک کونپل نکلتی ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ فآذرہ، پھر اس کو مزید تقویت ملتی ہے، پھر بڑا ہوتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے فاستغلظ، پھر وہ طاقتور، تناور، ایک تنا بنتا ہے، اور فاستویٰ علی سوقہ، پھر وہ پودا اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پودا وہ اپنے تنے پر نکلا، اور پھر اس کے کونپلیں پھوٹی، اور پھر نیچے ایک تنا ہوا، اوپر کونپلیں پھوٹ دی گئیں، پھر وہ پودا جو ہے ایک تنے پر کھڑا ہوتا ہے، اور اوپر جو ہے اس کی کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ جس طرح درخت کو آپ دیکھتے ہیں، جس طرح ایک کھیتی کو دیکھتے ہیں، ایک کاشتکار زمین کے اندر، قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا ہے کہ ایک دانے کو بوتا ہے تو اس کا ثمر رب کائنات کیا دیتا ہے؟ ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، 7 پودے اگتے ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسان کو اس کی محنت کا صلہ یہ دیتا ہے کہ جس وقت وہ ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، اس سے 7 پودے ہوتے ہیں، ہر پودے کے اندر، ایک بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، گویا کہ ایک دانے نے 700 دانہ کو پیدا کر دیا۔ رب کائنات بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو کسان جو ایک دانے کو بوتے ہیں، میں ان کا اجر یہ دیتا ہوں کہ ایک دانے کو بونے سے انہیں 700 کا اجر دیتا ہوں۔ اے میرے بندو، اگر تم میری بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کرو گے تو پھر تمہیں ثواب یہ دوں گا کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو 700 گنا تک تمہیں ثواب عطا کر دیا جائے گا، 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں رب کائنات نے کھیتی کی مثال دی کہ حضور کے غلاموں کی مثال ایک کھیتی ہے، جیسے کھیتی میں ایک پودا، یہ تو بہت سے پودے ہوئے۔ وہ ایک وقت تھا جب آقا علیہ السلام وہ کھیتی کو بونے والے آقا علیہ السلام، اور یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا بیج بویا، گویا کہ یہ کھیتی اگنا شروع ہوئی اور ایک کونپل ابھری، اور اس میں سب سے پہلی کونپل جو اس کھیتی کے اندر پیدا ہوئی وہ عظیم کونپل سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ ابوبکر صدیق کی ذات ہے جس نے سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر اس طرح یہ کونپلیں تناور ہوتی رہی، طاقت ملتی رہی، اور پھر زیادہ طاقت میں آتے رہے، یہاں تک کہ ایک تناور درخت بن گیا، اور اپنے تنے پر وہ کھڑا ہو گیا اور اوپر کونپلیں پھوٹنے لگی۔ فرمایا کہ اب کیا ہوا؟ جب ایسا ہوتا ہے فصل لہلہانے لگتی ہے، کسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو نا کہ جو اپنے مٹی کے اندر دانوں کو بو کر، بیج بو کر، پھر وہ انتظار کرتے ہیں جس وقت وہ کھیتی اپنے جوبن کو پہنچتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اور اس کا مالک وہ کسان جس وقت جاتا ہے اس کے کناروں پر، کھیتی کے کنارے پر تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، کبھی کھیتی یوں لہلا جاتی ہے، پھر ادھر سے ہوا آتی ہے، کھیتی یوں لہلا جاتی ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ رب کائنات اسی مثال کو دے رہا ہے، فرمایا کہ پھر یعجب الزراع، پھر بونے والا بڑا، زراع جمع ہے، کسان کی جمع ہے، پھر کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے کھیتی کو دیکھ کر۔ جس وقت حضور علیہ السلام نے ایمان کا بیج بویا، حضور علیہ السلام کے غلاموں نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر لبیک کہا، یہ توحید کا، یہ رسالت کا پودا پھولتا پھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی کونپلیں دور دور تک پہنچ گئیں، اور حضور علیہ السلام نے ان غلاموں کو جب دیکھا تو آقا علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا، حضور کا دل خوش ہو گیا۔ لیکن کوئی تو اس سے جلا بھی تو ہوگا نا، کوئی اس کو دیکھ کر جلا بھی تو ہوگا۔ رب کائنات اس کی بات کر رہا ہے، میرا مزاج بھی نہیں ہے، میں کسی پر میں الزام تراشی بھی نہیں کرتا ہوں، وہی کہتا ہوں جو قرآن و حدیث کے اندر ہوتا ہے۔
قرآن کچھ بات کر رہا ہے کہ اگر صحابہ کرام کی اس فصل کو دیکھ کر جس کا دل خوش ہو، رب کائنات اسے مثال دے رہا ہے کہ کسان اس کو دیکھ کر، فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور رب کائنات یہ مثال دے رہا ہے کہ اس فصل کو دیکھ کر دل جلتا کس کا ہے؟ وہ نام اللہ تبارک و تعالی نے حاسدین کا نام نہیں لیا بلکہ نام بھی لے لیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لیغیظ بہم الکفار۔ اس لائے لہاتی کھیتی کو دیکھ کر کسان کا دل تو خوش ہوتا ہے، جو اس پر جلتا ہے لیغیظ، جو اس پر جلتا ہے الکفار، وہ کافر ہیں۔ جلنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اب کون جلتا ہے صحابہ کرام کی کھیتی کو دیکھ کر؟ کس کا دل خوش ہوتا ہے؟ کس کا دل مچلتا ہے؟ اور کس کا دل اس میں نکتہ چینی کرتا ہے؟ یہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ لیغیظ بہم الکفار۔ کافر جو ہے اس پر غیظ و غضب میں آتے ہیں، کافر جو ہے وہ اس پر تبرہ کرتے ہیں، کافر جو ہے وہ اس پر تکفیر کرتے ہیں۔ مومن تو خوش ہوتے ہیں، مومن خوش کیوں نہ ہوں؟ ارے جن کے توسل سے جب ہمیں ذخیرہ حدیث ملا، بلکہ ذخیرہ حدیث تو بعد کی بات ہے، جس کے توسل سے ہمیں ایمان ملا، جن کے توسل سے ہمیں ایمان ملا، جن کے توسل سے ہمیں ایقان ملا، جن کے توسل سے ہم قدمین مصطفیٰ تک پہنچے، جن کے توسل سے ہم توحید تک پہنچے، وہ حضور علیہ السلام کے غلام، ہم ان کی غلامی کو چھوڑ دیں؟ ہم معاذ اللہ ان کو کبھی کافر کہیں، کبھی ان پر لعن طعن کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ کوئی میرے صحابی پر لعن طعن کر رہا ہے، میرے لا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، کسی صحابی کو۔ ارے ابو بکر صدیق کی شان تو بہت بلند ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان جائیں، میرے ماں باپ قربان سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت پر۔ وہ صحابی جو ایک لمحہ کے لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا یا اسے موت واقع ہو گئی، اس تھوڑی سی دیر کے اندر، تھوڑی دیر کی حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے والا صحابی، ان کی عظمت اور شوکت شان یہ ہے کہ کائنات کے غوث قطب ابدال اس کی شان تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابو بکر صدیق کی شان، جس کے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا کسی دنیا کے اندر کسی کا مجھ پر احسان تھا تو میں نے ان کا بدلہ لوٹا دیا، کسی کا مجھ پر احسان تھا تو میں نے ان کا بدلہ لوٹا دیا، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے اتنا احسان ہے اسلام پر، ابو بکر محسن اسلام ہیں، اسلام پر ابو بکر صدیق کے اتنا احسانات ہیں، فرمایا دنیا کے اندر میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا، ان کے احسان کا بدلہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی چکائے گا۔ جن کی عظمت یہ ہے، جن کی شان یہ ہے کہ رب کائنات ان کے حق کے اندر جب وہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے تو رب کائنات قرآن کی آیت کو نازل فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی تو تقوی والے ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ ان کو کافر قرار دیا گیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سو رہے ہیں،
ایسا کہنے سے کیا حضور کی گستاخی نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی نہیں؟ وہ تو بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور صحابہ کرام سے، صحابہ کرام بعض وہ کہتے ہیں ہم تکفیری نہیں ہیں، لیکن میں عرض کیا کہ اگر تکفیری نہیں ہے تو ان کی وکالت کیوں کی جا رہی ہے؟ ان کے خلاف میدان کے اندر کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے غلط کہا ہے، انہوں نے غلط کہا ہے؟ تو پتہ یوں چلتا ہے کہ پورا کا پورا جو آوا ہے نا وہ اکٹھے ہے۔ جبکہ اگر ہم شہدائے کرب و بلا کی بات کریں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی تو بھائی تھے جو کرب و بلا کے میدان میں شہید ہوئے، ان کی کتابوں میں ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کے بیٹے، ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ان جاروں پر، ان خلفاء پر اس قدر اعتماد اور محبت تھی کہ ان خلفاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ محبت تھی تبھی تو رکھا۔ کسی کے ساتھ عداوت دشمنی ہوتی ہے تو ان کے ناموں پر نام نہیں رکھے جاتے، محبت ہوتی ہے تبھی رکھے جاتے ہیں۔ لیکن ان سب کی نفی۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، کئی مناظرے ہوئے جن کے اندر شکست کھانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، لیکن پھر بھی وہی کہ نہیں، ایک بیٹی تھی۔ کیا یہ حضور کی گستاخی نہیں ہے؟ یہ اہل بیت اطہار کی گستاخی نہیں ہے کہ حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دیا جائے؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ جو آپس میں اس قدر اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے، آپس کے اندر اس قدر محبت تھی کہ جس وقت شہر بانو، یہ جب حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر جب یہ ایران سے فتح حاصل کرنے کے بعد مال غنیمت میں لائی گئیں، تو لوگ آپس میں، صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے کہ ایک شہزادی بھی مال غنیمت میں آئی ہے، اور وہ شہزادی پتہ نہیں کس کو نصیب ہوتی ہے، کس کو عطا کرتے ہیں امیر المومنین۔ حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق فرما رہے تھے کہ شہزادی شہزادے کو ملے گی، شہزادی شہزادے کو ملے گی۔ لوگ نے سنا تو کہنے لگے ہاں، چونکہ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ